وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله رفيقان گرامی رمضان مقدس کی پرنور ساعتوں کے بعد اب شوال کا مہینہ گزر رہا ہے اور ان 2 مہینوں کے بعد عید الاضحیٰ کا وقت بھی آئے گا اور ہم لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں قربانیوں کی شکل میں خراجِ پیش کریں گے۔ شوال کے مہینے میں جس ذات والا صفات کا بہت زیادہ چرچا کیا جانا چاہیے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان خود سر سرور العزیز کی ذات بابرکات ہے۔ 10 شوال کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے اور عام طور سے مدارس اسلامیہ کا نیا سال بھی 10 شوال سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جس عہد میں اس دنیا میں تشریف لائے اس عہد میں ہندوستانی مسلمان کئی قسم کے فتنوں کا سامنا کر رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف وہابیت کا فتنہ تھا، کئی قسم کے فتنے تھے۔ ایک فتنہ سید احمد علی گڑھی کا تھا جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی اور ہندوستان میں عصری علوم کے سلسلے میں مسلمانوں کا وہ سب سے بڑا ادارہ ہے۔ 20-25 ہزار لڑکے اس میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی علوم کے اعتبار سے انہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی، لیکن دینی اعتبار سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ وہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی اعتبار سے وہ دینیات کے اسکالر نہیں تھے، مگر ان کے دل میں شوق پیدا ہوا قرآن کی تفسیر لکھنے کا، اور ٹریکٹر کا مستری اگر کمپیوٹر بنانے لگے تو کیا انجام ہوگا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دینیات اور علوم اسلامیہ کا ماہر وہ شخص نہیں تھا، مگر اس نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی اور اس نے بڑی ضخیم تفسیر لکھی، مگر اس کا سیاہ پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنی اس تفسیر میں فرشتوں کے وجود کا انکار کیا کہ فرشتہ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، شیطان کے وجود کا انکار کیا، شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اس کا اس نے انکار کیا، الٹی سیدھی تعبیر کی
اس نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان قبر کے اندر جب اپنے اچھے اعمال کو دیکھے گا تو اسے خوشی محسوس ہوگی. اسی روحانی خوشی کو جنت کہا گیا ہے، ورنہ جنت کوئی جگہ نہیں ہے. مرنے کے بعد جب انسان اپنے برے اعمال کو دیکھے گا تو اسے ندامت اور شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا. اسی کو قرآن میں جہنم کہا گیا ہے، ورنہ جہنم کوئی جگہ نہیں ہے. سینکڑوں آیتوں کی ایسی تفسیر کی جس سے دین کا بنیادی ڈھانچہ متاثر ہو گیا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہی تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم اور حوا سے کہا کہ جنت میں ٹھہرو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. مگر انہوں نے وہ درخت تناول فرما لیا. اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے زمین پہ اتارا. حضرت آدم جزیرہ سرندیپ، جس کو آج کل شری لنکا کہا جاتا ہے، وہاں اتارے گئے. حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی، جو مکہ شریف سے 70-75 کلومیٹر کی دوری پہ شہر ہے، اور آج بھی ساحل سمندر کے قریب حضرت حوا کا مزار موجود ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جنت کوئی جگہ نہیں تو اللہ پاک نے حضرت آدم کو کہاں ٹھہرایا تھا؟ اگر جنت کوئی جگہ نہیں تو حضرت آدم نے گیہوں کہاں تناول فرمایا تھا؟ اگر جنت کوئی جگہ نہیں تو حضرت آدم کو کہاں سے دھرتی کے اوپر اتارا گیا تھا؟ اگر جنت اور جہنم کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو حضرت آدم اور حضرت حوا کا یہ سارا قصہ ایک منفرد قصہ بن جائے گا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا. مگر ہر کلمہ پڑھنے والا یقین رکھتا ہے کہ ایک سید احمد علی گڑھی نہیں، اگر 1000 سید احمد علی گڑھی بھی آ کر کہیں کہ قرآن کا فلاں واقعہ درست نہیں ہے تو رکشہ چلانے والا مسلمان بھی اس سید احمد علی گڑھی کی باتوں کو رد کر دے گا اور اپنے رب کے فرمان پر 100% نہیں بلکہ 1000% یقین رکھے گا. ہے نا میرے بھائیوں، یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے اور آپ کی مسجد میں وقت صرف 15 منٹ رہتا ہے. اس نے اپنی اس تفسیر میں تمام معجزات کا انکار کیا. یہ نیچر کے خلاف ہے کہ سورج ڈوب کر پھر نکل جائے، یہ فطرت کے خلاف ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بادل چھا گیا تھا، صحابہ کو لگا کہ سورج ڈوب گیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل چھٹ گیا تو صحابہ کو لگا کہ سورج واپس آ گیا ہے. اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ آسمان پر کوئی اشارہ کرے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ نیچر کے خلاف ہے. اس نے لکھا کہ انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے نکلنے لگے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ انسان کے تقاضائے فطرت کے خلاف ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹریکٹر کا مستری کمپیوٹر بنائے تو کمپیوٹر کا جو حال ہوگا اسی طرح اس نے اسلامی عقیدوں کی بنیاد متزلزل کر دی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام پر آپ جتنے بھی اس کے مداح ہو، مگر جنت، جہنم، فرشتے، شیطان، معجزات، ان چیزوں کا انکار کرنے کے سبب علماء اہل سنت نے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ وہابیوں کا، جو بندیوں کے جو بڑے عالم ہیں اشرف علی تھانوی، انہوں نے بھی امداد الفتاوی میں سید احمد علی گڑھی کو کافر اور مشرک لکھا کہ قرآن کی اتنی آیتوں کا انکار کرنے والا یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیسے کیسے خطرے ہندوستانی مسلمانوں پہ منڈلا رہے تھے۔ سید احمد علی گڑھی نے نیچریت کا خطرہ مسلمانوں پہ تھوپنے کی کوشش کی۔ قرآن و حدیث کو عقل سے سمجھنے کا فتنہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ ایک فتنہ یہ تھا۔ دوسرا فتنہ شیعیت اور رافضیت کا فتنہ تھا۔ شاہ جہاں کی بیوی نور جہاں آپ جانتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر شاہ جہاں نے اس سے شادی کر لی اور آگے بہت سارے واقعات ہوئے، مگر وہ شیعہ تھی۔ ایران سے اپنے علماء کو، اپنے مجتہدین کو بلا کر ہندوستانی مسلمانوں کو شیعیت کے قریب کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے صرف وہابیت کا رد نہیں کیا، جتنے فتنے اس عہد میں اٹھ رہے تھے امام احمد رضا نے تنہا نیچریت کا مقابلہ کیا، تنہا شیعیت اور رافضیت کا مقابلہ کیا، تنہا وہابیت کا سدباب کیا، تنہا دیوبندیت کا راستہ روکا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہندوستان کی جتنی خانقاہیں ہیں سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، مگر فتنوں کو روکنے کا کام اگر کسی ذات نے کیا ہے تو اسے امام احمد رضا کی ذات کہا جاتا ہے۔ 10 شوال کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے اور ہم لوگ 10 شوال کو اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اس لیے میں یہ شعر پڑھ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کرم ہندی مسلمانوں پہ ہے سارے بزرگوں کا، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے سارے بزرگوں کا، وقار سنیت قائم مگر احمد رضا سے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اعلیٰ حضرت کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کی ذات اور ان کی خدمات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والے